منشایات کی کہانی۔ پانی میں گھرا ہوا پانی۔ چکنی مٹی سے گھوڑے، بیل اور بندر بناتے بناتے اس نے ایک روز آدمی بنایا اور اسے سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ شکر دوپہر تھی، چلچلاتی دھوپ کے شعلے ویران اور کلر زدہ زمین پر جگہ جگہ رقص کر رہے تھے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، چرند پرند پناہ گاہوں میں چھپ گئے تھے۔ شریح کا بوڑھا پیڑ چپ چاپ دھوپ میں کھڑا جھلس رہا تھا اور زینہ اب تک روٹی لے کر نہیں آئی تھی۔ اس نے گاؤں کی طرف سے آنے والے راستے پر دور دور تک دیکھا، مگر چلچلاتی دھوپ کے سوا اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے چلم کو ٹٹولا، وہ گرم تھی، مگر اس نے کش لیا تو اس کے منہ میں جلے ہوئے تمباکو کی بو کے سوا کچھ نہ آیا۔ وہ اٹھ کر سائے میں آ گیا اور زینہ کی راہ دیکھنے لگا۔ ایک مدت سے اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک ایسا باوا بنائے جسے کم از کم زینہ دیکھ کر ضرور دنگ رہ جائے اور اس کی کاریگری کی تعریف کرے۔ اس کے ذہن میں جوانی کے دنوں سے ایسے بہت سے لوگوں کی شکلیں اور قامتیں محفوظ تھیں جن سے وہ کبھی نہ کبھی متاثر ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا دیکھے ہوئے ان بہت سے چہروں اور جسموں کو توڑ کر ان کے خمیر سے ایک نہایت عمدہ قد و قامت اور چہرے مہرے والا آدمی بنائے جو ہر طرح سے مکمل اور نادر ہو۔ اس نے اپنے ذہن میں اسے کئی بار مکمل کیا تھا، مگر بار بار اس کی شکل و صورت اور ساخت اس کے ذہن سے اتر جاتی یا دھندلا جاتی۔ وہ اسے مکمل یکسوئی اور اطمینان سے بنانا چاہتا تھا، لیکن اطمینان نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اسے ہر گھڑی زینہ کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ کئی ایک بار اس نے کوشش بھی کی، مگر پھر اسے ادھورا چھوڑ دیا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اسے اس وقت یاد آتا جب مٹی کم ہوتی یا اچھی نہ ہوتی، اور کبھی اس وقت جب وہ رات کو کھلے آسمان کے نیچے چارپائی پر لیٹ کر حقہ گڑگڑا رہا ہوتا۔ مگر آج گھوڑے، بندر اور بیل بناتے بناتے اچانک اس کے دل میں درد ذہ کی سی ٹیس اٹھی اور اس نے اسے بنایا اور سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے شریح کی سوکھی ہوئی پھلی لے کر مروڑی اور بیج نکال کر گننے لگا۔ اسے خیال آیا کہ بوڑھے شریح کے سوکھنے یا ٹوٹ جانے سے پہلے دوسرا شریح اگا دینا چاہیے، لیکن پھر وہ کسی انجانے خیال سے اداس ہو گیا۔ اسی لمحے زینہ روٹی لے کر آ گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اطمینان کا سانس لیا، پھر گھڑے سے پانی کا پیالہ بھرا اور منہ ہاتھ دھونے لگا۔ زینہ اس کے سامنے بیٹھ کر دوپٹے کے پلو سے پنکھا کرنے اور نظر نہ آنے والی مکھیاں اڑانے لگی۔ پھر بولی، تمباکو نہیں ملا، دکان والا پچھلے پیسے مانگ رہا تھا، تم کہو تو رمجے سے کچھ نہیں۔ اس نے چھاچھ کا پیالہ خالی کر کے رکھتے ہوئے کہا، میں شام کو آ کر خود اس سے بات کر لوں گا، فی الحال ایک آدھ چلم ہے، کام چل جائے گا۔ میں تو کہتی ہوں، زینہ شریح کی ڈالیوں سے چھن چھن کر آنے والی دھوپ کو ہاتھ کی پشت پر روک کر بولی، دوپہر کو گھر آ جایا کرو۔ درخت بوڑھا ہو گیا ہے اور لوگوں نے اس کی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کر اسے اور بھی ٹنڈ منڈ کر دیا ہے۔ یہ بڑا برکت والا ہے، اس نے کہا، یہ نہ ہوتا تو بدھائی مانگنے والوں کو گھر تلاش کرنے میں دقت پیش آتی۔ سارے گاؤں میں یہی تو ایک شریح ہے۔ وہ روٹی کھا چکا تو وہ برتن سمیٹنے لگی۔ اسے اچانک کچھ یاد آیا۔ وہ بے قراری سے بولا، زینہ، میں نے آج ایک کمال کی چیز بنائی ہے۔ کیا؟ بوجھو تو۔ مرتبان، وہ بولی، تم نے اچھا کیا، جب بھی لسی مانگنے جاتی ہوں چودھرانی مرتبان کا ضرور پوچھتی ہے۔ وہ بھی بنا دوں گا، لیکن یہ ایک دوسری چیز ہے۔ اچھا، وہ ہنس پڑی، مجھے پتا چل گیا، جھاواں۔ وہ بھی ہنس پڑا، کہنے لگا، جھاواں تو نہیں، پر ایک لحاظ سے جھاواں ہی سمجھو، کیونکہ اس میں عقل تمیز نہیں ہے۔ میں نے باوا بنایا ہے۔ باوا؟ ہاں، باوا، اور ایسا بنایا ہے کہ بس جان ڈالنے کی کسر رہ گئی ہے۔ تم دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی کہ دنیا میں تم سے زیادہ خوبصورت چیزیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ اچھا، چلو دکھاؤ، وہ اشتیاق سے بولی۔ وہ اسے لے کر وہاں آیا جہاں اس نے ساری چیزیں دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھی تھیں، مگر وہ یہ جان کر نہایت پریشان ہو گیا کہ گھوڑے، بیل، بندر اور سب چیزیں جوں کی توں پڑی تھیں، مگر آدمی وہاں نہیں تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، دور دور تک چلچلاتی دھوپ اور چمکتا ہوا کلر پھیلا ہوا تھا، کہیں آدمی نہ آدمزاد۔
پرندے تک گھونسلوں اور درختوں کی گھنی شاخوں کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا، پتہ نہیں آدمی کدھر گیا۔ 100 بار کہا ہے، زینب بولی، دوپہر کے وقت آرام کر لیا کرو، مگر تم مانتے ہی نہیں۔ مجھے ڈر ہے کسی روز تم سچ مچ سودائی ہو جاؤ گے۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ وہ شکایت آمیز لہجے میں بولا۔ خدا کی قسم، میں نے تمہارے آنے سے ذرا پہلے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، آنکھوں سے بنا ہوا دیکھا اور یہاں رکھا تھا، اور ابھی تو وہ اچھی طرح سے سوکھا بھی نہیں تھا۔ کہیں چلا گیا ہوگا، زینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا پتا تمہارے لیے تمباکو لینے گاؤں چلا گیا ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور نڈھال سا شیریں کے نیچے آ گیا۔ زینہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ناخنوں سے درخت کے تنے کی کھال کھرچتے ہوئے بولی، تو تم نے سچ مچ بابا بنایا؟ اور تو کیا، میں تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، زینہ بولی۔ تم گھر چلو، دیکھو یہ وقت ٹھیک نہیں ہوتا، ویسے بھی یہ سنسان جگہ مجھے پکی معلوم ہوتی ہے۔ ایک دن میں واپس جا رہی تھی تو بٹے کے پاس مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا نام لے کر پکارا ہو۔ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، کہیں تم غلط نہ سمجھو۔ اللہ کی مخلوق، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر بولی، پتا ہے ایک بار ابا گدھے پر سوار کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا اس کے آگے آگے ایک اور شخص بھی گدھے پر سوار جا رہا ہے، پھر دونوں غائب ہو گئے، آدمی بھی اور گدھا بھی۔ ابا نے اتر کر دیکھا، وہاں تک گدھے کے پاؤں کے نشان تھے جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا، وہ بولا، اور پھر انہیں باوے کا کیا کرنا تھا؟ اللہ جانے، میں تو کہتی ہوں گھر چلے چلو۔ نہیں زینہ، میں گھر میں چھپ کر کب تک بیٹھ سکتا ہوں؟ اور پھر تمہیں پتا ہے مجھے گاؤں میں آ کر وحشت ہوتی ہے۔ پورے گاؤں میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو مجھے آدمی سمجھتا ہو۔ لے دے کے ایک رمجا ہے، وہ بھی تمہاری۔ ایسی باتیں نہ کیا کر دتے، وہ اداس لہجے میں بولی۔ مجھے پتا ہے کہ تم نفرتوں کے ستائے اور کئی پشتوں سے محبت کے لیے ترسے ہوئے ہو، لیکن میں جو ہوں، میری طرف دیکھو، میں بھی تو ہوں۔ تم تو پھر دن بھر کھلونوں سے کھیلتے رہتے ہو، اور تم نے جو اتنے سارے گھگو گھوڑے پر چھتی پر سجا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں رکھے تو ہوئے ہیں، مگر کیا فائدہ؟ ویسے زینہ، میں سوچتا ہوں تمہیں رب نے اتنا حسن دیا ہے کہ تم محض شیشہ دیکھ کر بھی وقت گزار سکتی ہو۔ زینہ کی سمجھ میں نہ آیا کیا کرے، لجائے، اترائے یا چوٹ سہلائے۔ کچھ دیر چپ رہ کر بولی، دتے، تم پانی میں گھرے ہوئے پانی ہو، تمہیں کیا پتا آگ کیا ہوتی ہے۔ تم آوی میں چیزیں پکاتے ہو، لیکن تم نے خود آوی میں پک کر کبھی نہیں دیکھا، اور میں تو تمہیں پہلے ہی ناری سمجھتا ہوں۔ نہ اڑیا، مجھے خاکی ہی رہنے دے۔ میں تو ایک بھینس اور ایک گدھی کے عوض۔ بھینس اور گدھی کا ذکر بار بار نہ کیا کرو۔ اگر میرے پاس قارون کا خزانہ ہوتا اور تم مجھے اس کے بدلے مل جاتی تو بھی میں خود کو خوش قسمت سمجھتا۔ ذکر کیوں نہ کروں؟ بھینس اب تیسرے چوتھے سوئے میں ہوتی اور گدھی تم نہ آتی تو میرا کیا بنتا؟ برادری والوں نے تو غریب سمجھ کر صاف جواب دے دیا تھا، میرا جنازہ۔ ہاں، تمہاری روٹی کون پکاتا، کپڑے کون دھوتا، اور تمہارا جنازہ؟ وہ اداس اور پریشان ہو گئی۔ وہ بولا، اب تم گھر چلی جاؤ، میں اسے تلاش کرتا ہوں۔ دوسرا بنا لو، وہ برتن اٹھاتے ہوئے بولی، آخر ایک باوا ہی تو تھا۔ دوسرا تو میں کسی بھی وقت بنا لوں گا، اس نے جواب دیا، لیکن وہ پہلا کدھر گیا؟ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، وہ پہلا والا کدھر گیا؟ عجیب بات ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی، لیکن میری تو اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اللہ اپنا فضل کرے۔ اچھا میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چل دی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، گم سم کھڑا رہا۔ جب وہ ٹبے کے پاس پہنچ گئی تو اس نے اسے آواز دی، زینہ، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ مگر زینہ نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اس کی آواز کی سرحد پار کر چکی تھی۔ اسے پشیمانی ہونے لگی، اس نے زینہ کو پہلے کیوں تاکید نہ کر دی کہ وہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ لوگ اسے پہلے ہی بے وقوف اور حقیر جانتے تھے، نئی بات سن کر اور ہنسی اڑائیں گے اور اس کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ پھر اس نے چشمے تصور سے دیکھا، زینہ گلی کے موڑ پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ رمجے، تیرے بھائیے نے آج آدمی بنایا۔ آدمی بنایا؟ ہاں، اور وہ غائب ہو گیا۔ کون، بھائیا؟ نہیں، آدمی۔ بھائیا بھی تو آدمی ہے، کہو ہے کہ نہیں؟ ہے،
مگر اس نے باوا بنایا تھا۔ دیکھ زینی، بجھارتیں نہ ڈالا کر، بھائیے کا باوا گم ہو گیا ہے تو تو اسے دوسرا بنا دے، تو بھی کمہارن ہے۔ اس نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، ورنہ زینا پتہ نہیں کیا کہہ دیتی۔ شام کو وہ گاؤں پہنچا تو اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ سارے گاؤں میں باوے کے گم ہو جانے کی خبر پھیل چکی تھی۔ تنور، چوپال، مسجد اور بڑی دکان پر ہر جگہ لوگ اس کی سادگی اور بے وقوفی پر ہنستے اور وہ جدھر سے گزرتا اسے چھیڑتے۔ سنا ہے دتے تیرا بندہ گم ہو گیا ہے؟ یار دتے، بڑا افسوس ہے، تو نے ساری عمر میں صرف ایک باوا بنایا تھا، وہ بھی چیل اٹھا کر لے گئی۔ مولوی صاحب نے لاہور پڑھ کر کہا، جب شرک کے کام کرو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کم وقت بت بناتے ہو، یاد رکھو اللہ ایسے لوگوں کی مت مار دیتا ہے۔ اسے بے حد رنج ہوا، زینا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے زینا پر بہت غصہ آیا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اسے پہلے ہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ اس سے روٹھ نہ جائے۔ اس کے پاس زینا کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کاغذ کی یہ ناؤ اب تک کیسے سلامت تھی۔ وہ ہر روز گھر آتا اور اسے گھر میں پا کر متعجب ہوتا تھا۔ اسے دوپہر کو اکثر شبہ رہتا تھا، لیکن وہ خلاف توقع ہر روز روٹی لے کر آ جاتی تھی۔ باوے والی بات پر اس نے گاؤں والوں کی پھپتیاں، تانے اور باتیں سنی اور برداشت کیں، اور بظاہر ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے وہ زینا اور گاؤں والوں سے خود مذاق کر رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اس کے دل میں گراسی پڑ گئی اور اسے عجیب طرح کی چنتا لگ گئی۔ آخر وہ کدھر گیا؟ کون لے گیا؟ زینا کو اس کی بات کا یقین آ گیا اور وہ جلد ہی بھول گئی۔ لوگ بھی بھول گئے، مگر وہ پریشان اور اداس رہنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب اس کے اور زینا کے سوا وہاں کوئی نہیں آیا تھا تو وہ کدھر گیا۔ زینا اس سے پریشانی اور اداسی کا سبب پوچھتی تو وہ اسے ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال دیتا۔ وہ گھگو گھوڑے بناتا اور آوی میں پکاتا رہا، اور زینا سر پر کھاری رکھے آس پاس کے دیہاتوں میں گلی گلی گھومتی اور کھلونے بیچتی رہی۔ شیریں کی ٹہنیاں کٹ کٹ کر گاؤں کے گھروں کے مختلف دروازوں پر سجتی رہیں۔ بہت سا وقت گزر گیا مگر اس کی الجھن دور نہ ہوئی۔ اس دوران اس نے شہر جا کر جوتشی سے بھی پوچھا، سائیں بہادر شاہ کے میلے پر طوطے سے فال بھی نکلوائی اور پیر ہدایت اللہ سے تعویذ بھی لیا، مگر اس کی الجھن دور ہوئی نہ اس کے ذہن سے باوے کا خیال محو ہوا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ پھر سے بنا لے، سامنے بیٹھ کر سکھائے اور پکائے، لیکن یہ سوچ کر اسے ہول آتا تھا کہ اگر اس کے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گیا تو۔ اس نے ہر پور میں سے اچھے اچھے کھلونے نکال کر گھر کی پڑچھتی پر محفوظ کیے ہوئے تھے۔ اگر باوا پڑچھتی پر پڑا پڑا غائب ہو گیا تو وہ سچ مچ پاگل ہو جائے گا، اور زینا کو پتہ چلا تو وہ خوف اور دہشت کے مارے بے ہوش ہو جائے گی اور گھر کے در و دیوار سے خوف کھانے لگے گی۔ موسم آتے جاتے رہے، رتیں بدلتی رہیں۔ بہار کے موسم میں نئی کونپلیں پھوٹتی اور برسات کے دنوں میں بادل امڑ امڑ کر آتے رہے۔ پھر ایک موسم برسات میں آسمان سے اس قدر پانی برسا کہ جل تھل ایک ہو گیا۔ سیلاب کا پانی اترا تو کلر زدہ زمین پر جا بجا گھاس اور طرح طرح کی بوٹیاں اگائیں۔ ایک ایسی صبح کو جب منڈیروں پر کوے کلول کر رہے تھے اور چڑیاں چہچہا رہی تھیں، دتے کے گھر سے چلم کے لیے جلائے گئے اپلوں کا دھواں اور زینا کی چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئیں، جو تھوڑی دیر بعد گھنگریالے قہقہوں میں تبدیل ہو گئیں، اور اسے پتا چلا کہ اس کے گھر کے آنگن میں ایک ننھا سا شیریں اگایا ہے۔ پتہ نہیں شیریں کے بیج کب اور کیسے گھر میں آئے تھے، کیا خبر بیجوں کی کوئی پھلی زینا کی کھاری یا جنگیر میں آ گئی ہو، کوئی بیج اس کے اپنے جوتوں کے ساتھ چپک کر وہاں پہنچ گیا ہو، یا پھر ہوا کے جھونکے اسے اڑا لائے ہوں۔ شیریں برکت والا درخت ہے، اس نے سوچا، اور اس کی نسل گاؤں میں ختم نہیں ہوئی۔ بوڑھا شیریں ابھی کھڑا تھا کہ دوسرا اگایا۔ گھر کی پڑچھتی پر رکھے ہوئے کھلونوں کی گرد صاف کی گئی اور گھر کے اندر سارے فرش پر گوبر کا لیپ کیا گیا۔ زینا ٹھیک ہو گئی اور کام کاج کرنے لگی تو وہ بھی ایک صبح کام پر روانہ ہوا۔ زینا نے کہا، دوپہر کو گھر آ جانا دتے، وہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ تمہیں یاد ہے وہ باوا؟ باوا؟ وہ چونک پڑا۔ ہاں وہی باوا جس کے غم میں تم اتنا عرصہ اداس اور پریشان رہے۔ تو تم جانتی ہو؟ ہاں۔ اور تمہیں یقین ہے میں نے بنایا تھا؟
हाँ, मुझे यकीन है कि पूरे गांव में एक ही आदमी है जो उन चीजों से भी मोहब्बत कर सकता है जो उसने ना बनाई हो। उसने फटी फटी नजरों से जैना की तरफ देखा और औजार उठाकर बाहर निकल गया।